اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ آج اردو میں ہم تشریح کریں گے نعت کے اشعار کی، اور ہم کریں گے تذکیر و تانیث۔ مورخہ 17 اپریل 2020 کا یہ کام ہوگا۔ تو آئیے بچوں، ہم آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک میں نے اوپن کر لیا، نعت، پیج نمبر ہے 111 یعنی 111۔ 3 اشعار کی ہم تشریح کر چکے تھے، ہم نے آج چوتھے شعر کی تشریح کرنی ہے، اور یہ لیا گیا ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شاعر کا نام ہے امیر منائی۔ تو آئیے چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ جمیں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمیں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی 400 ہے۔ جمیں ٹھہرے، جلوہ نظارہ، یکسو ایک طرف، 400 چاروں طرف۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہر طرف نظر آتا ہے۔ امیر منائی پہلے مصرعے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بڑا خوبصورت تخلیق فرمایا ہے، اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان کو آنکھیں عطا کی ہیں۔ میری آنکھ جس طرف بھی اٹھتی ہے، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جس خوبصورت چیز کے حسن پر غور کرتا ہوں وہ اللہ کے محبوب کا پرتو دکھائی دیتی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی خوبصورتی کے ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین صورت میں تخلیق فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سر عام کر کے حسین چیزوں میں خیرات تقسیم فرمائی، اور انہیں دولت حسن سے مالا مال کر دیا۔ بقول شاعر، سارا عالم منور ہے آپ کے انوار سے، سارا عالم منور ہے آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دل احساسات کا مرکز ہے، دل محبت کی اماج گاہ ہے۔ تمام کائنات کی محبتیں جب ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود پاتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں جگہ پا جاتی ہے تو اس کا رنگ عالم میں 400 پھیل جاتا ہے۔ بقول شاعر، دل ان کے ذکر سے بھرتا نہیں، دل ان کے ذکر سے بھرتا نہیں، میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے۔ یا آپ دوسرے شعر میں بھی لکھ سکتے ہیں بچوں شعر۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگاہوں کا مرکز چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پایا، اور دلوں کی دھڑکن حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہری، کیونکہ جب نگاہ و دل ایک محبت کا انتخاب کر لیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ آنکھ محبوب خدا کو دیکھنے کے لیے بیدار رہے، اور قلب حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دھڑکتا رہے تو اللہ اپنے بندے سے خود پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بقول امین بابر، وہی معتبر دنیا میں سب سے، محبت جس کو ہے محبوب رب سے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو چوتھے شعر کی تشریح آ گئی ہوگی۔ بچوں، آپ لوگ اس میں بتا سکتے ہیں کہ صنعت اعداد کا شاعر نے استعمال کیا، یکسو ایک طرف، 400 چاروں طرف۔ ایسی صنعت جس میں شاعر کچھ الفاظ بیان کرتا ہے جو عددوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اعداد کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اسے صنعت اعداد بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر نے صنعت اعداد کا استعمال کیا ہے۔ تو آئیے اگلے شعر کی تشریح پڑھتے ہیں۔ بچوں، ہم اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر،
تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ معنی دیکھیں گے پہلے ہم۔ خاک ہو جانا محاورہ استعمال ہوتا ہے، محاورہ۔ مٹی ہو جانا، ختم ہو جانا، مرنا۔ حرمت عزت، آبرو احترام، عزت و احترام۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں، اسی میں میری عزت اور تکریم ہے۔ بچوں ہم 2-3 پہلوؤں سے اس کی تشریح دیکھیں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ امیر منائی اپنی انوکھی اور انمول خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے مبارک اور نورانی طریقوں پر عمل کرتے کرتے زندگی کو اختتام کروں اور مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کا شرف حاصل کروں اور میرا وجود مدینے کی مٹی میں مل جائے۔ بقول شاعر، حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو ہو سایہ دیوار مدینہ۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی خواہش کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث توقیر قرار دے رہے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر سرزمین مقدس میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہو جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور اس بات کو اپنے لیے کسی اعزاز سے کم نہ سمجھوں گا۔ بقول شاعر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ دراصل شاعر اپنے دل کی بات نوکے قلم پر لا رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی خواہش دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی میں دفن ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ مٹی ہے جس کے ایک حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ مدینے کی سرزمین میں دفن ہو کر امر ہو جائے۔ وہ اس اعزاز کو اپنے لیے خوش بختی اور باعث حرمت قرار دے رہے ہیں۔ بقول شاعر، اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا، اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا، دم آخر جبیں ہو، دم آخر جبیں میری ہو سنگ آستاں تیرا۔ بچوں دوسرے پہلو سے اگر آپ اس کی تشریح دیکھیں تو تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یعنی شاعر صرف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرے اسوہ حسنہ پہ چل کے، میں تیری اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ میرے لیے باعث فخر ہوگی، یہ بات میرے لیے اعزاز اور عزت والی ہوگی کہ میں تیرے راستے میں قربان ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو وقف کر دوں تیری تعلیمات کو آگے پھیلانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ایک عزت اور احترام کی بات ہے، اور اگر اس میں اس کی جان جاتی ہے کسی طریقے سے تو وہ اس کے لیے باعث فخر بات ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے دونوں طرح سے اس کی تشریح کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے جو شاعر کہہ رہا ہے، آپ لوگوں نے اسے اپنے الفاظ میں اور اپنی محبت اور عقیدت جو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بچوں چھٹے اشعار کی ہم تشریح کریں گے یہاں پہ۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ یہاں اس دنیا میں ظہور جلوہ، وہاں اس دنیا میں عالم بالا میں نور روشنی، مقام میں بھی تو، مکان یعنی اس جگہ پہ بھی تو ہے، لامکان، مکان کا مطلب ہے مادی مسکن دنیا کا، اور لامکان عالم بالا مراد ہے۔ بچوں اس شعر میں 4 لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلی لائن پہلے مصرعے میں یہاں اور وہاں، دوسرے مصرعے میں مکان اور لامکان، یہ دونوں الفاظ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ تو ایسا شعر جس میں شاعر ایسے الفاظ بیان کرتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، تو ایسے شعر کو کہتے ہیں کہ شاعر نے اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے صنعت تضاد استعمال کی ہے۔
بچوں اس شعر کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی اور عالم بالا میں بھی نور کا باعث ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر کی صورت میں، انسان کی صورت میں آنا اور وہاں یعنی ازل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا جانا، یہ ایک باعث برکت بات ہے۔ باقی کائنات کو لفظ کن کہہ کر تخلیق کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا، تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ جاری رہے گا۔ لامکاں یعنی قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مرکز نگاہ ہوگی۔ بقول شاعر، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا۔ بچوں یہ احمد ندیم قاسمی کا بہت اچھا شعر ہے، آپ لوگ اسے یاد کریں۔ عرض کا معنی ہوتا ہے زمین، سما کا معنی ہوتا ہے آسمان، ٹھیک ہے۔ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا۔ اصل میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کا خواہاں ہے۔ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ بچوں قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے باعث شفاعت ہوگی۔ چنانچہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اپنانا کامیابی کی دلالت ہے۔ بقول شاعر، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، دستگیر کہتے ہیں مدد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ عقبیٰ آخرت، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ فیض طفیل، کار جہاں دنیا کے کام۔ دوبارہ پڑھتی ہوں شعر، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ چنانچہ شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور ظہور کا تذکرہ کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتے دکھائی دیتے ہیں، خوش ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی بات ہر مسلمان کے لیے باعث راحت اور اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے کائنات اور لامکاں والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے میں رضائے الہی نظر آتی ہے۔ بقول شاعر، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اس کائنات کو ہی تخلیق نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ اس میں ایک شعر ایڈ کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ اتنے زیادہ اشعار اس میں ایڈ نہیں کریں گے، اور وہ شعر جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہے اور جو اتھینٹک ہے، مستند ہے، اور جس کے شاعر کا نام بھی اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ شعر آپ اس میں لازمی لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے 6 اشعار کی تشریح کر لی ہے، آئیے ہم 7ویں شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ہم آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعت کا آخری شعر ہے، شعر نمبر 7 ہے۔ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ جس میں کوئی عیب نہ ہو، بے خار جس میں کانٹے نہ ہو، گل پھول، لالا بھی ایک پھول کا نام ہے، وہ تو ہے یعنی وہ ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہی ہے۔ مفہوم، لالے کے پھول میں بھی داغ اور گلاب کے پھول میں بھی کانٹے ہوتے ہیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ بچوں، ایسا شعر جس میں شاعر 2 یا 3 دفعہ کسی ایک لفظ کی یا 2 الفاظ کی 2 سے زیادہ دفعہ تکرار کرتا ہے، بار بار اسے لکھتا ہے، تو اسے تکرار لفظی بولا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے شعر میں، اپنے الفاظ میں زیادہ اسے جاذب نظر، زیادہ دلکش اور زیادہ پر اثر بنانا چاہتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی تکرار لفظی استعمال ہوئی ہے، وہ تو ہے کہ بار بار استعمال سے۔ آئیے تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر امیر منائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی بیان کر رہے ہیں۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ لالا اور گلاب یہ دونوں پھول اللہ کی تخلیق ہیں اور قدرت کا بہترین مظہر ہے، جو اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں منفرد کہے جاتے ہیں۔ لالا پھول کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور انتہائی دیدہ زیب ہوتی ہے، مگر اللہ نے اس کے سینے میں کالا داغ رکھ دیا ہے۔ یعنی لالے کا پھول اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس کے مڈ میں، اس کے درمیان میں کالا سا رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پھول کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے تھوڑا بہت۔ گلاب کا پھول جو اپنی خوشبو میں پھولوں کی دنیا میں سب سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا دامن بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہر خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی نقص رکھ دیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کمال ہی کمال اور حسن ہی حسن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی حسن سے مزین فرمایا ہے۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ نعتیہ اشعار کا مفہوم یہ ہے۔ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہ دیکھا نہ سنا۔ آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا جیسے آپ چاہتے تھے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا گیا۔ بچوں، یہ مفہوم تھا کچھ اشعار کا، جس کے شاعر حسان بن ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے پہلے شاعر۔ شاعر امیر منائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی بیان کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت و صورت کی ہر دلکشی عطا کی گئی تھی، جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک تھی۔ نبوت سے پہلے بھی آپ پر وہ راز ظاہر ہونے لگے کہ کافر بھی آپ کی عظمت کے اندر سے قائل ہونے لگے۔ بقول شاعر، حسینان ہمہ عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، حسینان ہمہ عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی آخر زماں میں ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر لفظی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان، آپ کی توقیر اور آپ کی عزت کو بیان کرتے ہیں کہ ایسی ذات صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، آپ اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کو جو اوصاف دیے گئے وہ کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوباں ہمہ دارن تو ہی تنہا داری۔ بچوں، یہ فارسی کا کلام ہے، اگر آپ کو یہ شعر یاد نہیں ہوتا تو آپ اس کی جگہ پہ اور کوئی شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک شعر آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی، اگر آپ لوگوں نے لکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ جتنا بھی کچھ لکھنا چاہیں اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور شاعر نے جو محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اسے اپنے الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس پوری نعت کو اچھے طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اور آپ اس میں کوئی آیت یا حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس سے ریلیٹڈ ہو،
اور آپ اس کے بعد ہم اگر ٹائم ہے تو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. ہمارا اگلا ٹاپک گرامر کا حصہ ہے تذکیر و تانیث. تذکیر مذکر کی جمع ہوتا ہے اور تانیث مونس کی جمع. مذکر مونس جو ہم نے کرنے ہیں وہ 5 پوائنٹس تک ہم نے کر لیے تھے. ٹیبل کے علاوہ ہم یہ والے اسٹیٹمنٹ والے بھی مذکر مونس کریں گے. اسے مذکر مونس بیانیہ کہتے ہیں. جیسے کہ تو ان کے ساتھ میں ان کی کوئی مونس لازمی نہیں ہے کہ ہو، لیکن وہ پوچھیں گے کہ فلاں لفظ گرامر کی روح سے مذکر ہے یا مونس، تو آپ لوگوں نے وہ بتانا ہوگا. 5 پوائنٹ تک ہم پڑھ چکے تھے. 6 پوائنٹ سے آج ہم نے پڑھنا ہے. سوائے جمعرات کے تمام دنوں کے نام مذکر ہیں. تو بچوں تمام دنوں کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں سوائے جمعرات کے. ٹھیک ہے. ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ کیا استعمال ہوتے ہیں مذکر. صرف اکیلی جمعرات جو ہے وہ مونس استعمال ہوگی. نمبر 7 سال، مہینہ، گھنٹہ، منٹ، سن مذکر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سال، مہینہ، سال میں جتنے بھی نام ہوتے ہیں 2020. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جتنے بھی مہینے کے نام ہیں اپریل، مئی، جون، جولائی جو بھی ہیں. گھنٹہ 2 بجے، 3 بجے جتنے بھی ہیں، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، تو یہ سارے مذکر ہی استعمال ہونے. بس جو رات ہے وہ مونس استعمال ہونی. یعنی البتہ رات مونس ہے اور باقی سارے جو وقت ہے، اوقات ہیں، وہ مذکر استعمال ہونے. بچوں نمبر 8 پہ ہے. 8 نمبر پہ پہاڑ اور پتھر اور ان کی تمام قسموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں. پہاڑ اور پتھر اور ان کی تمام قسموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں. جیسے زمرد، یاقوت، فیروزہ، ہیرا، پکراج، ہمالہ، کاراکرم. تمام پہاڑ، پتھر اور ان کی تمام اقسام کیا بولی جانی ہے؟ مذکر. اس کے بعد بچوں پوائنٹ 9 ہے. شہروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں. شہروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں سوائے دلی کے. ٹھیک ہے. انہوں نے مینشن نہیں کیا، وہ آپ لوگ مینشن کر لیں. شہروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں سوائے دلی. دلی جسے دہلی بھی کہا جاتا ہے اور دلی بھی ایک ہی شہر کا یہ نام ہے. بھارت کا یہ شہر ہے تو اسے مونس اور باقی سب مذکر. لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد، کوئٹہ وغیرہ سب مذکر استعمال ہوتے ہیں. اور آج کا آخری جو ہے پوائنٹ نمبر 10 دریاؤں کے نام. دریاؤں کے نام کیا بولے جاتے ہیں؟ مذکر. جیسے راوی، جہلم، چناب یا اور بھی کوئی دریا ہیں تو سب کے نام کیا بولے جائیں گے؟ مذکر ہی بولے جائیں گے. بچوں آپ لوگوں نے نمبر 1 سے لے کے نمبر 10 تک یاد کرنا ہے. تذکیر و تانیث کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا استعمال ہونی ہے اور اس کے قواعد اور اصول ابھی تک ہم کر رہے ہیں تو ہم نے 10 اس کے قواعد کر لیے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ پہلے 5 بھی اور یہ بھی کریں گے کیونکہ نیکسٹ جب آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہونا ہے تو انہیں 10 میں سے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. بچوں آج کے اہم سوالات ہیں. لامکاں سے کیا مراد ہے؟ تو مکاں کا الٹ ہے لامکاں، متضاد ہے لامکاں. لامکاں سے مراد اگلی دنیا ہے، یعنی اس دنیا کو مکاں اور وہ دنیا جو عالم بالا پہ ہے وہ لامکاں ہے. بے خار گل سے کون سی ہستی مراد ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے کہ بے خار گل یعنی ایسا پھول جس میں کوئی کانٹے نہ ہو، تو وہ ہستی مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بے خار گل سے کون سی ہستی مراد ہے؟ تو بے خار گل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مراد ہے. اگلا سوال ہے نعت کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو بچوں نعت کے شاعر کا نام امیر منائی رحمۃ اللہ علیہ. اگلا سوال ہے تکرار لفظی سے کیا مراد ہے؟ تکرار لفظی سے مراد ہے جب شاعر اپنے شعر میں بار بار ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے یا 2 الفاظ کو 2 سے 3 دفعہ استعمال کرتا ہے تو وہ تکرار لفظی کہلاتی ہے. آخری شعر میں وہ تو ہے کہ تکرار سے شاعر نے اس میں تکرار لفظی کا استعمال کیا ہے. بچوں اگلا پوائنٹس جو ہے صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ تو صنعت تضاد ایسی صنعت کو بولتے ہیں جس میں شاعر 2 مخالف کیفیات کا ذکر کرے، 2 مخالف کیفیات کا تذکرہ کرے تو اسے
تضاد بولتے ہیں، یعنی دونوں آپس میں صبح و شام ہو سکتا ہے، مکان لامکاں ہو سکتا ہے، یہاں وہاں ہو سکتا ہے. تو اگر ایسے لفظ آ جائیں آپس میں جو دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کے، تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد کا تذکرہ کیا ہے. بچوں گرامر کے حوالے سے ہمارے سوالات ہیں. تذکیر و تانیث کا ہم نے ٹاپک کیا تھا. تو تمام دنوں کے نام کیا استعمال ہوتے ہیں؟ بچوں تمام دنوں کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں سوائے جمعرات کے. ٹھیک ہے. مئی گرامر کی روح سے کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو سارے مہینے جو ہیں مذکر استعمال ہوتے ہیں، تو مئی بھی مذکر استعمال ہوتا ہے. کارا کرم گرامر کی روح سے کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو تمام پہاڑوں کے نام مذکر ہیں، اس لیے کارا کرم بھی مذکر ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی تذکیر و تانیث کی اور نعت کے اشعار کی بھی. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. گھر رہیے گا، محفوظ رہیے گا. اور آج میں نے ٹیسٹ جو آپ کو دینا ہے اسے دھیان سے آپ لوگوں نے سولو کرنا ہے اور سولو کر کے رکھ لینا ہے. کل انشاءاللہ ٹیسٹ ڈسکس بھی کریں گے ہم لوگ. تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں. گھر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.